ہو چکی ہے، ڈرگس کا یہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجلس کے ان 21 امیدواروں کو کامیاب کریے۔ یہ جو نفرت اور تعصب دکھایا جاتا ہے، خاص طور سے الپ سنکھیک سماج مسلمان کے محلوں میں، اس کو مجلس اتحاد المسلمین ختم کر کے رکھ دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ اگر ہوگا تو صحیح طریقے سے اور پورا ایک پلان طریقے سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام بجٹ جو ہے شہر کے ایک حصے میں اس کو استعمال کر لیا جائے گا۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ نے دلی میں جو فساد ہوا تھا، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی، 40 سے زیادہ الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں کی جانیں اس میں گئیں، کئی گھر اور کاروبار کو جلا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں بہت سے لوگوں کو جو 5 سے 5.5 سال سے جیل میں تھے ان کو ضمانت پر رہا کیا۔ 2 انڈر ٹرائلز کو ایکیوز کو سپریم کورٹ نے ضمانت نہیں دی، اور ضمانت کیوں نہیں دی اس کی وجہ سپریم کورٹ نے بتائی۔ میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی بڑائی کو بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ جب یو پی اے کی سرکار تھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے، جناب چدمبرم اس دیش کے گرہ منتری یا وزیر داخلہ تھے، اس وقت انہوں نے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کو ترمیم کیا، اور اس میں ایک ڈیفینیشن لگایا تھا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی۔ 2008 کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے 2007 یا 2008 کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا، انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کائنڈلی سی دا سیکشن 50A آف دا پرنسپل ایکٹ. It says A by any other means of whatever nature to cause or likely to cause. This is a subjective thing, and tomorrow if an investigating officer can even arrest Arundhati Rai for what she is writing, this by any other means of whatever nature is subjective things, who defines it? اور اسی بنیاد پر سیکشن 50A کا جو پرنسپل ایکٹ چدمبرم نے کرائے تھے، اس وقت کانگریس پارٹی تھی رولنگ پارٹی میں نے پوچھا تھا کہ بائی اینی ادر مینس آف واٹ ایور نیچر کا مطلب کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے اسی بنیاد پر بائی اینی ادر مینس کو استعمال کر کے، جس کو کانگریس پارٹی نے قانون بنایا تھا، جس کو اسد الدین اویسی نے پہلے کہا تھا کہ اس کا غلط استعمال ہوگا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 2 نوجوان لڑکے 5.5 سال سے جیل میں ہیں اور بیل نہیں ہوتی ہے۔ اور بیل کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ قانون کو بنانے والے کانگریس پارٹی کے لوگ تھے۔ بتاؤ، جن کے بچے 5.5 سال سے جیل میں ہیں، وہ UAPA کا قانون اگر کسی نے خراب طریقے سے اس کو بنایا تو اس وقت گرہ منتری چدمبرم تھے، وزیر اعظم کانگریس پارٹی کے تھے۔ کیا کوئی کانگریس پارٹی کا نیتا آزادی کے بعد سے کبھی 1 سال 2 سال 5.5 سال جیل میں رہا؟ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میری یہ تقریر بھارت کے لوک سبھا میں موجود ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا، اس اپنی بھاشن میں نے کہا تھا کہ اگر کلاس 43D آپ پڑھیں گے تو 180 دن کا ڈیٹینشن کی بات میں نے کہی تھی۔ میں انگریزی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
کہ میں نے پارلیمنٹ لوک سبھا میں کہا تھا with all the confidence I can say that in 100% of the cases wherein minorities are arrested, they will be in detention without charge sheet for 180 days. It is because that this is what is happening as of now. میں نے کہا the ground realities is that there's a huge difference between reality and hope. A man in uniform یعنی جو پولیس والا ہوتا ہے اس میں ایک قسم سے نفرت ہوتی ہے مسلم اقلیت کے تعلق سے، یہ فیکٹ ہے. میں نے کہا اور میں نے کہا the fact is that he starts his investigation on the premise that the Muslims are terrorists. I can say with all the confidence that they will be detained for 180 days. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کی بات میں نے برسوں پہلے کہی تھی. آج جن بچے جیل میں سڑ رہے ہیں، جو مودی کے خلاف اگر کوئی تقریر کرتا ہے یا فیس بک پر لکھتا ہے تو یہ مودی سرکار اس قانون کو استعمال کرتی ہے جس کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار نے اس کو منظور کروایا تھا. کیس ڈائری کے بارے میں نے کہا تھا، بتاؤ کانگریسیوں، کیا تم آج اپنی غلطی کا اقرار کرنے کو تیار ہو؟ پھر 2019 میں اسی یو اے پی اے قانون کو امت شاہ نے اور خراب کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی این آئی اے کا ایک انسپکٹر دلی میں بیٹھ کر کسی کو بھی ٹیررسٹ گھوشت کر سکتا ہے. پوری پارلیمنٹ میں میں اور امتیاز جلیل دو لوگ تھے جو اس قانون کے خلاف ووٹ دیے. اسپیکر لوک سبھا اس وقت جناب اوم برلا صاحب تھے. اوم برلا صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس صرف 2 ووٹ ہے اور تم اپنا آبجیکشن اس پر موو کر رہے ہو. میں نے کہا سر 2 ووٹ ضرور ہے مگر ہمارے ساتھ اللہ ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے ایسے ایسے قانون بنائے اور ایسے ایسے قانون بنانے میں مودی کا ساتھ دیا جس کے شکار مسلمان، دلت، آدیواسی یہ لوگ ہوتے ہیں. بھیما کورے گاؤں ہوا، 5.5-6 سال لوگ جیل میں تھے. اسٹین سوامی ایک 80 سال کا بوڑھا پانی نہیں پی سکتا تھا. اس نے حکومت سے کہا، مہاراشٹر کی بی جے پی گورنمنٹ سے، میں گلاس میں پانی نہیں پی سکتا، مجھے پانی پینے کے لیے اسٹرا دو. وہ اسٹین سوامی جیل میں مر گیا. بتاؤ کانگریس پارٹی، کیا تم نے یہ کیا نہیں کیا؟ میں اس قانون کی اس وقت چدمبرم جب موو کر رہے تھے اس کے خلاف ووٹ دیا. امت شاہ قانون لے کر آئے، اس کے خلاف ووٹ دیا. آج کانگریس پارٹی آ کر ہم سے کہتی ہے کہ مجلس فرقہ پرست ہے. ارے تم نے جو بربادی کی، اگر داستان تمہاری بولنا شروع کروں گا نا تو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. کیا آپ جانتے ہیں، پوچھو ان کانگریسیوں سے، سری نگر میں حضرت بل ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، بال مبارک ہے. 1962 دسمبر میں وہ چوری ہو گیا، پورے ملک میں فساد ہوا. نہرو پرائم منسٹر تھے. نہرو کی موجودگی میں 1 لاکھ کے قریب بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمانوں کو اس وقت کے ایسٹ پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں ڈھکیل دیا گیا. یہ جو نارتھ ایسٹ کے اسٹیٹس زیادہ نہیں بنے تھے، 15,000 مسلمانوں کی ڈیپورٹیشن نوٹس دی گئی یا ان کو ایسٹ پاکستان میں ڈھکل دیا گیا. آج نریندر مودی وہی پالیسی کو لے کے چل رہے، جو دکھتا مسلمان بنگلہ دیشی بول دو اس کو. میرے بھائی، یہ ان کی داستان ہے. اسی لیے لوگ اسد الدین اویسی سے نفرت کرتے ہیں. بتاؤ کانگریسیوں، کیا آپ کے دور میں نہیں ہوا؟ آج تم دھولیا میں اپنے امیدوار اتار کر بڑا سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہم کانگریس پارٹی ہے. ارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تم لوگ. ممبئی شہر میں ٹرین کا بلاسٹ ہوا، 185 لوگ مارے گئے، بھارت کے ناگرک. 11 مسلمانوں کو پکڑا گیا، 19 سال جیل میں تھے وہ لوگ. سوچو 19 سال.
اگر تم آج جلسے میں یہاں پر آئے ہو اور خدا نخواستہ تمہارے گھر سے فون آتا ہے کہ جلدی آؤ ابا کی طبیعت خراب ہو رہی، تو تم دوڑتے ہوئے جاتے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، وہ 11 لوگ 19 سال جیل میں تھے۔ کون تھا مہاراشٹر کا چیف منسٹر؟ کس کی پارٹی سرکار میں تھی؟ کانگریس پارٹی تھی۔ 19 سال ہائی کورٹ نے کہا یہ تمام 11 لوگ بے قصور ہیں۔ مرنے والوں کے پریوار کو نہیں معلوم کہ کس نے میرے بھائی بیٹے کو مارا، جس کو جیل میں ڈالا گیا ان کے پریوار کو نہیں معلوم میرے بیٹے کو کیوں جیل میں رکھا گیا۔ اس میں سے ایک انصاری تھا جو جیل میں ہی مر گیا۔ اس کو یہ خوشخبری نہیں ملی کہ اس کو کورٹ نے بری کر دیا۔ سنو انصاری بھائیوں، یہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے۔ اور پھر دارالسلام کو میرے پاس ملنے ایک شخص آئے تھے جو 19 سال جیل میں تھے۔ انہوں نے لا کر اپنی بیٹی کو ملایا اور کہا کہ اویسی بھائی، یہ میری بچی میری بیوی کے گود میں تھی جب میں جیل کو چلا گیا، آج میں باہر نکلا تو میری بچی جوان ہو گئی۔ یہ ان کے کارنامے ہیں، یہ ان کی حقیقت ہے۔ مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا، 2 بم بلاسٹ ہوئے۔ مرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ کس نے مارا۔ جیل کو چلے گئے، ناخونے پکڑ کر ممبئی کے ATS ان کے ناخن نکالتی تھی ہاتھ اور پیر سے۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر تمہارے نمائندے نہیں رہیں گے تو آپ اور ہم ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکیں گے۔ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھارت کا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ دھولیا میں آپ نے مجلس کو مضبوط کیا، آپ نے جماعت کو کامیاب کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے 70,000 کے قریب ووٹ حالیہ اسمبلی الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کو دیے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ ہم کامیاب نہیں ہوئے مگر اسد الدین اویسی آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میری بھی ضد ہے اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار اگر ہم اب نہیں جیتے تو 5 سال کے بعد دھولیا، اورنگ آباد، شولاپور اور ممبئی اور ودربھا سے مجلس کے MLA کو کامیاب کرائیں گے، جتائیں گے دھولیا سے مجلس کے ودھائک کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے مجلس اجتماعیت کی بات کرتی ہے، مجلس انفرادیت کی بات نہیں کرتی۔ اگر میں بھی مر جاؤں گا، جو میں مروں گا ایک دن، مجلس آباد رہے گی، مجلس طاقتور رہے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے چلے جانے سے مجلس کمزور ہو جائے گی، ارے اگر آج میں مجلس میں نہیں رہوں گا تو میری کوئی پہچان نہیں ہے، میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے آج عزت دی، بولنے کی صلاحیت دی، تو وہ صرف اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے مجھے وہ مقام دیا۔ اگر کوئی بھی شخص جو آج اس ڈائس پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن لیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہوں تو مجلس ہے، ارے تم رہو یا نہ رہو، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، ہم رب کائنات کے محتاج ہیں۔ تو کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں تو مجلس ہے، ارے مجلس رہے گی۔ جو خوش قسمت ہوگا وہ وفادار رہے گا، وہی خوش قسمت ہوگا جو ان غریبوں کی آواز کو سمجھے گا۔ یاد رکھو، آخر یہ کب تک چلتا رہے گا کہ اپنے نفس کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے آپ اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر سر کو جھکائیں گے۔ ارے چھوڑو یہ امتیاز جلیل کو دیکھو، آج امتیاز جلیل پارلیمنٹ کا الیکشن
तमाम सेकुलर और कम्युनल पार्टीज ने मिलकर हराया। असेंबली का इलेक्शन लड़ा इम्तियाज जलील, 1100 वोट से हार गया। इम्तियाज जलील हार गया, मगर अल्लाह ने इम्तियाज जलील को इतनी शोहरत से नवाजा कि आज अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो उसका नाम सैयद इम्तियाज जलील है। आज आप जानते हैं इस बात को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी में नसीब फराज से हमको गुजरना पड़ता है। हम जरूर इंशाअल्लाह ताला दोबारा धूलिया से मजलिस के मेले को मुंतखब करेंगे। तीसरी बात, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ रही है ना। ये अजीत पवार अपने चीचा शरद पवार का नहीं हुआ तो इनके साथ जो दुम चलने फिर रहे उनका क्या होगा। वो जो शरद पवार का नहीं हुआ, जिसने सब कुछ उसको देकर आगे बढ़ाया, वो उसी को टाटा बाय बाय कर दिया। तो मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हां, ये अजीब मजाक है कि मुंबई में एक ही कैबिनेट में फडणवीस बैठते, शिंदे बैठते और अजीत पवार बैठते। अब ये चुनाव हो रहा है तो फडणवीस एक तरफ मुंह करके बैठ गए, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए शिंदे और अजीत पवार। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वहां मुंबई में बैठकर दबाकर वड़ा पाव, मलाई दबाकर खाएंगे और यहां धूलिया को आके बोलेंगे मैं नहीं जानता उसको ने कौन है। इसको बोलते नूरा कुश्ती। ये नूरा कुश्ती हो रही है फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के दरमियान में। और मेरी बात लिख के रख लो आप, 5 साल के बाद जब असेंबली इलेक्शन होंगे, ना शिंदे रहेंगे ना अजीत पवार रहेंगे। कौन रहेगा? असदुद्दीन ओवैसी की जमात मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन रहेगी और धूलिया पर अपना एमएलए कामयाब करेगी इंशाअल्लाह। ये सब चले जाएंगे, नहीं रहेंगे ये लोग। एक तमाशा बनाकर मजाक किया जा रहा है जनता से, मगर महाराष्ट्र की जनता बिहार की जनता की तरह बड़े ही सियासी शऊर रखने वाली जनता है। वो ये सब तमाशा देख रही है कि कैसे ये कबड्डी मैच हो रहा है। इनका पकड़, उनका पकड़, उनको छोड़, इनको पकड़। ठीक है, जनता जब किसी के पैर पकड़ लेती ना तो उसको मट्ठी चका देती, और मट्ठी चकाने का टाइम अनकरीब में जल्दी आने वाला है। चौथी बात, मुझे अभी बताया गया कि हमारे उम्मीदवारों को, मजलिस के बाद जिम्मेदारों को फोन करके डराया जा रहा है। मैं फोन करने वालों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सियासी बाप भी अगर आके बोलेगा तो हम उसकी भी नहीं सुनेंगे, उसके मुंह पे थूक कर पतंग को बटन दबाएंगे। ये डराने की बातें मत करो। याद रखो, वो जमाना चले गया, तुम लुंगी उठा के दिखाएंगे तो हमारे को मालूम क्या करना, समझे ना। वो गया जमाना, बड़े छोटे हम बड़े, अरे कोई बड़ा नहीं, सब एक है। डराएंगे तो तुम याद रखो मैं भी डरा सकता हूं। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी माइका लाल से डरने वाले का नाम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नहीं है। तो जितनी तुम्हारी इज्जत अभी बाकी है उस इज्जत को बाकी रख लो, वरना जो तुमने नाम कमाया वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपसे भी अपील कर रहा हूं, ये जमात आपकी है, मजलिस को कामयाब आपको करना है अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पतंग के निशान पर बटन दबाकर। हमने जनाब इरशाद साहब को ये जिम्मेदारी दी है। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब इरशाद साहब का कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत ही
اہم طریقے سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں، تو آپ جناب ارشاد صاحب اور مجلس کی اس پوری ٹیم کا ساتھ دیجئے۔ 15 تاریخ کے دن متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کریے، کیونکہ مجھے یہاں سے مالیگاؤں بھی جانا ہے۔ مجلس کے مخالفین، ہمارے میڈیا کے لوگ کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔ میں یہاں پر تقریر کیا تھا ویدھان سبھا کے چناؤ میں، 15 منٹ بولا تو اتنا چلا ہے ٹی وی پہ، سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ میں 15 منٹ بولا تو میڈیا کے لوگ ایسا چلائے جیسا کہ میں ان کا دوست ہوں۔ مگر اب میڈیا والوں اور مجلس کے مخالفین سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولنگ کب ہے؟ پولنگ کب ہے؟ پولنگ کب ہے؟ اب میں بول کے جلایا 15 وہ، تم اتنا بولے تو قدرت نے بولا لے اب 15 تاریخ کو ہی پولنگ ہوں گی، 15 تاریخ کو ہی پولنگ ہوں گی۔ اور ایک کوئی بی جے پی کے منتری بولے ہیں، بیان دیے کہ 15 کو پولنگ نہیں ہونا، ہم کو پتنگ پلانا ہے۔ تم پتنگ پلاؤ یا نہ پلاؤ، 15 تاریخ کو دھولیا میں صرف پتنگ نظر آئے گی آسمانوں پر انشاءاللہ۔ اور اہم بات، نریندر مودی، اجیت پوار، شنڈے، نتیش کمار، کمارا سوامی، چندرا بابو نائیڈو، ان تمام نے مل کر ایک وقت ترمیمی قانون بنایا، اور وہ قانون اس سمویدھان کے خلاف ہے۔ سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ یہ قانون جو بنایا گیا آرٹیکل 25، 26 اور 14 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس قانون کے ذریعے مودی، شنڈے اور اجیت پوار مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ راشٹروادی کا کھنڈوا ڈال کر پھر رہے ہیں، اگر تمہارا قبرستان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، اس کا قانون بن چکا ہے۔ اور اس کی پہلی مثال دلی میں ترکمان گیٹ کی مسجد کا ہم دیکھ رہے ہیں۔ دلی وقف بورڈ ہے، کچھ نہیں کرتا، کورٹ سے آرڈر آ گیا، اپیل ریویو پٹیشن فائل نہیں ہوتا۔ جو 100 سال سے ترکمان گیٹ کی مسجد کی جائیداد وقف کی تھی، 1970 کا گزیٹ ہے، بلڈوزر جا کر صبح 1:30 بجے وہ تمام کی تمام جائیدادوں کو توڑ دیے۔ اور بلڈوزر جب ان جائیدادوں کو توڑ رہا تھا، مسجد کی دیوار میں تڑک آ گئی۔ اب بول رہے کہ دیوار کو بھی توڑ دیں گے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اجیت پوار سے، بتاؤ آپ نے اس قانون کو بنانے میں مودی کا تائید کی، تعاون کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنا گندا قانون ہے۔ آج ہمارے ہندو دھرم کے دیوستھانم مندر کی کمیٹی میں سوائے ہندو دھرم کے کوئی ممبر نہیں بن سکتا۔ وقف بورڈ بھی مسلم دھرم کا ایک بورڈ ہے، اس میں مودی نے، اجیت پوار نے قانون بنایا کہ اس میں غیر مسلم بھی ممبر بن سکتا ہے۔ بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ایکوالٹی کا وائلیشن نہیں ہے؟ کوئی بھی کلیکٹر لکھ کر دے دے گا، مسجد کو قفل ڈال دیا جائے گا۔ آج پورٹل کے اوپر جائیدادیں نہیں چڑھ پا رہی۔ 100 سال سے پرانی اگر کوئی مسجد، درگاہ اے ایس آئی میں پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے تو مودی نے قانون بنا دیا کہ اس کا مالک وقف بورڈ نہیں ہوگا، اے ایس آئی آثار قدیمہ ہوگا۔ بتاؤ پھر کس بنیاد پر اجیت پوار آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ میرے بھائی، میں جانتا ہوں
دھولیا اور مہاراشٹرا کے السنکھیک سماج مسلمانوں میں آج بھی ملی حمیت ہے. میں آپ کو اس کا حوالہ دے کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں. اس کالے قانون کے بننے کے بعد مہاراشٹرا کا بہت بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے. آپ اپنا ایک ووٹ اس کالے قانون اس کے خلاف استعمال کریے اور پیغام دیجئے مودی کو، شنڈے کو، اجیت پوار کو کہ تم نے جو قانون بنایا وہ ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے بنایا، تم نے عیدگاہوں کو ختم کرنے کا قانون بنایا. تو ایک اور اہم وجہ آپ کے پاس ہے کہ آپ 15 تاریخ کو متحدہ طور پر اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر دیجئے. اور تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اگر بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی نے کھڑے ہو کر مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر این ڈی اے کے ایم پیز کے سامنے کہا یہ قانون بابا صاحب کے سنویدھان کے خلاف ہے اور میں اس قانون کو پھاڑ کر پارلیمنٹ کے فرش پر پھینک دیا، کیا یہ اجیت پوار کر سکتے تھے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 15 تاریخ کو کیا ہوگا؟ 15 تاریخ کو بٹن دبے گا پتنگ پر. اور بی جے پی والے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بی جے پی والے اتنا ڈرتے کئی کو ٹرمپ سے. کل ٹرمپ بولے، میں آپ کو بولتا ہوں کل ٹرمپ کیا بولے، جو لکھ کے لایا تھا. ہاں، ٹرمپ بولے India ordered 68 Apaches and didn't get them for 5 years. یعنی بھارت نے ہیلی کاپٹر ہوتا اپاچی اس کا نام ہے اور 5 سال سے نہیں ملے. پرائم منسٹر موڈی کیم ٹو سی می اور کیا بولے موڈی جی؟ سر may I see you please. موڈی جی آ کے بولے سر کیا میں آپ کو مل سکتا ہوں پلیز. یہ کیا ہے؟ ارے کچھ تو بولو بی جے پی والو، تمہارا نیشنلزم کہاں چلے جاتا ہے؟ موڈی کے ہم سخت مخالفت ہیں، زندگی بھر ان کی تائید سیاسی طور پہ نہیں کریں گے. سمندر کے 2 کنارے ایک نہیں ہو سکتے، مگر موڈی تو بھارت کا پردھان منتری ہے نا. امریکہ بول رہا کہ موڈی میرے کو آ کے بولے سر پلیز may I see you. بی جے پی کچھ بولتی نہیں. ہاں وہی بی جے پی کو بولو، مغلوں پہ بولو او دن 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 دن، پاکستان پہ بولو بہت کود جاتے، بنگلہ دیش پہ بولو کود جاتے. 2 چیز پہ بی جے پی نہیں بولتی، ایک ٹرمپ کو نہیں بولتی، ایک چائنا بولے تو بولتے چینی لے لو. آخر اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ بی جے پی کے لوگ کیوں ڈرتے ٹرمپ سے؟ یہ بھارت کا معاملہ ہے، یاد رکھو. برداشت کر رہے ہو؟ تمہارا نیشنلزم جھوٹا ہے، تمہارا نیشنلزم ڈرامہ ہے. اگر تمہارا نیشنلزم پکا ہوتا تو تم بولتے اس بارے میں، مگر تم نہیں بول پا رہے ہو. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی ہر نوجوان کو، کسان کو، مہاراشٹرا کو مایوس کر چکی ہے. اور میں یہاں پر بی جے پی کے ایم ایل اے صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، مہاراشٹرا میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے؟ پیٹرول کی قیمت کیا ہے مہاراشٹرا میں؟ کتنا ہے؟ زور سے بولو، نہیں سنائی دیا، زور سے بولو. 106 روپے لیٹر ہے. موڈی جی گجرات میں 94 روپے کیسا ہے، مہاراشٹرا میں 106 کیسا ہے؟ سوچو آپ. ٹرپل انجن کی سرکار ہے اوپر سے، 3 انجن ہے اس کو. ایک انجن ادھر جا رہا، ایک انجن ادھر جا رہا، ایک انجن کدھر کی جا رہا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور میں خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کروں گا
کہ آپ لوگ صبح میں جا کر آپ کو 4 ووٹ ڈالنا ہے. جہاں پہ پتنگ کا نشان دکھے گا بٹن دبا دیجئے. میں شکر گزار ہوں ہماری ماں اور بہنوں کا کہ آپ نے ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا اپنی دعاؤں سے اور ووٹوں سے. بہار میں بھی ایسا ہی بول رہے تھے جو آج مہاراشٹر میں بول رہے. نہیں مجلس نہیں جیتے گی. گٹھ بندھن تیجسوی مکھیہ منتری بنے گا. کانگریس ساتھ ہے, سی پی آئی ایم ایل ساتھ ہے, سی پی آئی ساتھ ہے. ارے آپ تو اکیلے ہیں. میں نے کہا پیارے ہم اکیلے کہاں ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ کے 4 ایم ایل ایز کو بھی ہم نے لے لیا. میں نے اس وقت ان تمام نیتاؤں سے کہا تھا کہ تم نے 4 کو میرے ایم ایل ایز کو توڑا, میں 4 کا بدلہ 24 سے لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مجلس کے 5 ایم ایل اے جیت کر آئے. 12 مقامات پر تیسرے نمبر پر مجلس رہی, 2 مقامات پر دوسرے نمبر پر رہی. 1 سیٹ ہمارا عادل حسن 350 ووٹ سے ہار گیا 80,000 ووٹ لینے کے باوجود بھی. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 5 ایسے اسمبلی کی سیٹیں تھیں جہاں پر خواتین مہیلاؤں نے ووٹر لسٹ میں ان جتنے ووٹ تھے اس کا 90% اپنے ووٹ کو استعمال کیا. وہ 5 میں سے 3 اسمبلی کی سیٹ مجلس نے جیتی. تو ہمیشہ ہماری ماں اور بہنوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ دھولیا کے اچھے مستقبل کے لیے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر وکاس اور ڈیولپمنٹ کے کام کو کرانے کے لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مجلس کو ووٹ دے کر کامیاب کریے. اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ 15 سے زیادہ ہمارے کارپوریٹرز انشاءاللہ اب کی بار کامیاب ہوں گے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے آپ. تو میرے بھائی 15 تاریخ کو پتنگ پر بٹن دبے گا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے. پتنگ پر بٹن دبے گا؟ کیا پیغام دیں گے آپ بی جے پی کو, اجیت پوار کو, کانگریس کو؟ پتنگ پر بٹن دبا کر مجلس کو کامیاب کریے. اور میں دیکھ رہا ہوں وہ سروں کے سمندر کو جو دور تک کھڑے ہوئے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ جو دور کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی سیل فون کی لائٹ کو کھولے اور یہاں کے لوگ بھی اپنی سیل فون کی لائٹ کھول کر دنیا کو بتا دیں, مہاراشٹر کو بتا دیں, مجلس کے مخالفین کو بتا دیں کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی محبت ہے, یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہوگی. اور ان کے دماغ کی بتی جو گل ہو چکی ہے یہ آج کی لائٹ سے ان کے دماغ میں آئے گا. تو لگاؤ میرے ساتھ نعرہ, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. دھولیا کی عوام زندہ باد, مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد, ہمارا اتحاد زندہ باد. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.